يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی کا اسلوب بیان بڑا دلچسپ اور وسیع ہے کہ آیت کریمہ کے ہر جز سے متعلق عربیت کے اعتبار سے اور علوم اسلامیہ کے اعتبار سے جتنے مباحث ہو سکتے ہیں ان تمام کے تمام مباحث سے آپ تعرض کرتے ہیں. مالک یوم الدین میں بھی آپ نے سب سے پہلے اس میں کتنی قراءتیں ہیں اس کو بیان کیا تھا کہ اسے مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ روایت و حفص عن عاصم عام طور پر قراء سبعہ میں سے سب سے زیادہ جس قراءت کو پڑھا جاتا ہے وہ ہے روایت و حفص عن عاصم. حفص کی وہ روایت جو عاصم کے حوالے سے ہے، جس پر آپ کو تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے بتلایا جا چکا کہ ہر ایک کے دو دو راوی ہوا کرتے ہیں. تو حفص کے سلسلے میں بھی کہ امام حفص کے جو مشہور قراءت ہے وہ ہے روایت و حفص عن عاصم، اس میں اسے مالک یوم الدین پڑھا گیا. اس کے علاوہ اس کو بعض حضرات نے مالک یوم الدین پڑھا. امام عاصم، امام کسائی اور یعقوب کے علاوہ دیگر تمام کے تمام قراء اسے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. مصنف کتاب امام بیضاوی چونکہ خود علوم اسلامیہ میں مہارت رکھتے ہیں، لہذا آپ کو مالک یوم الدین والی روایت پسند ہے، اسی لیے آپ نے کہا وَهُوَ الْمُخْتَارُ أي الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ، یعنی ان کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے. اس کی دلیل انہوں نے پیش کی لأنه قراءة أهل الحرمين، بطور استدلال کے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے جو قراء ہے ان کی یہ قراءت ہے. تو اسے وجہ ترجیح انہوں نے بیان کی کہ اسے راجح قرار دینے کی ان کے نزدیک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قراءت کو مالک یوم الدین کو قراء مکہ اور قراء مدینہ نے پڑھا. الحرمین کہا جاتا ہے، ایک وہ حرم جس کو قرآن کریم نے حرم کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور ایک وہ حرم جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا، اور وہ ہے حرم نبوی.
تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الحرمین کہا جاتا ہے. عربی زبان میں ایسی بہت ساری اصطلاحات مشہور ہے جس میں تثنیہ کے ساتھ چیزوں کو منسوب کیا جاتا ہے. جیسے الاسودین کہتے ہیں زمزم اور کھجور کو، جبکہ دونوں اسود نہیں ہیں، ایک ہی اسود ہے، مگر چونکہ پانی کے سلسلے میں اب تک بھی کوئی رائے قائم نہیں ہوئی کہ ما لونہ، اس کا رنگ کیا ہے. آج تک کے سائنسداں بھی پریشان ہیں کہ پانی کا رنگ کیا ہے. بعض نے تو کہا اس کا کوئی رنگ ہی نہیں، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب کوئی چیز ذی جرم ہے تو اس کے لیے لون ضروری، بغیر لون کے وہ ذی جرم نہیں ہو سکتی. تو کسی نے کہا کہ جو صاف ستھرا پانی ہوتا ہے وہ دور سے آپ دیکھو تو وہ نظر آتا ہے کیسا بلو، تو کہا کہ پانی کا کلر بلو. کسی نے کہا نہیں، پانی کا کلر یہ گلاس کی طرح، کانچ کی طرح. اب انسان کی سب سے زیادہ بنیادی جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے پانی، سائنس بیچارہ اتنا عاجز ہے کہ اس کا بھی رنگ نہیں بدلا سکا. تو انسان کی حقیقت کیا بدلا سکتا ہے، اور کائنات اور رب کی حقیقت وہ کیا بدلا سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، کیونکہ انسان کی عاجزی اور اس کی درماندگی کو اللہ جانتا ہے. بہرحال تو اہل الحرمین، حرمین سے حرم مکی اور حرم مدنی مراد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اہل الحرمین، کہ قراءت اہل الحرمین یہ ان کا استدلال صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تعامل حرمین یہ ہمارے اصولیین اور فقہا کے یہاں پر مستقل ایک بحث ہے، مختلف فی مسئلہ ہے کہ تعامل حرمین یہ استدلال کا یہ مستدل بن سکتا ہے یا نہیں. امام صاحب کے یہاں پر تعامل حرمین اس وقت مستدل بن سکتا ہے جبکہ وہ نصوص سے متصادم نہ ہو. اگر نصوص سے متصادم ہو تو تعامل حرمین یہ کیا نہیں بن سکتا ہے، مستدل نہیں بن سکتا ہے. اور اگر نصوص سے متصادم نہ ہو یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے، تو اس صورت میں وہ مستدل بن سکتا ہے. اسی لیے تراویح کی 20 رکعت، اس کے سلسلے میں ایک مستدل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کے بعد سے لے کر اب تک کے حرمین میں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے. اگرچہ اس سال اور گزشتہ سال 10 رکعت پڑھائی گئی حرمین میں، کورونا کا بہانہ بنا کر، مگر وہ مستقل اعلان نہیں ہوتا. بہرحال جس پر اگرچہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی جب 10 پڑھ سکتے ہیں تو 20 پڑھنے میں کیا حرج، لیکن چونکہ ہر جگہ پر بادشاہوں کے یہاں پر مخصوص مکتب فکر کے کچھ نہ کچھ لوگ یہ تسلط رکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے 8 اور 10 والے جو ہے اس مرتبہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے، جو کافی عرصے سے شارٹ کٹ میں تراویح کو پڑھنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا روح القدس رومی، مجد القدس نام ہے ان کا، مجد القدس مظاہری، آگرہ کے بڑے مفتی گزرے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے مناعا للخیر کو پہچاننا. کیا کتاب رکھی انہوں نے؟ مناعا للخیر کو پہچاننا. چھوٹا سا رسالہ ہے، رسالہ بھی نہیں رسالی ہے. تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی 20 پڑھ رہا تو آپ کو کیا تکلیف؟ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پڑھنا ہے مت پڑھیے، لیکن جو نہیں
جو پڑھ رہا ہے اسے آپ زبردستی بھی اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی اسے واجب اور فرض سمجھ کے تو پڑھ نہیں رہا. اب جب واجب اور فرض سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے تو سنت اور مستحب ہے, اور جب سنت اور مستحب ہے تو 8 کے بجائے اگر وہ 20 پڑھ دے گے تو 8 سنت ہو جائے گا اور 12 کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا, لیکن ثواب تو ملے گا. اب آپ اسی پر مصر ہے کہ نہیں 8 سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتے اور آپ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی حد تجاوزی ہے. جب تعامل حرمین سے ثابت ہے, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اس پر اتفاق چلا آیا ہے, حضرت عمر کے دور مسعود سے لے کر آج تک, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو 20 پڑھنا ہے. اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ 2 لفظوں میں آپ سمجھائیے غیر مقلد کس کو کہتے ہیں, تو آپ کہتے تھے کہ میں کہوں گا سہولت پسند اور اباحیت پسند جماعت. سہولت پسند اور اباحیت پسند جماعت کہ جو تتبع رخص کے عادی ہے, ہر جگہ پر رخصتوں کو ڈھونڈتی ہے, کا اس جماعت کو کہا جاتا ہے غیر مقلد. کہاں سے سہولت اور آسانی مل جائے؟ جمع بین الصلاتین میں آسانی مل گئی تو اسی کو اختیار کر لیا. یہ تو اچھا ہے جمع بین الصلاتین, جمع بین الصلوات نہیں ہوا. یہ تو ایسا بھی کہہ دیتے کہ بھائی اگر سفر میں نکل رہے تو ایک دن کی پوری نماز ساتھ میں پڑھ کے نکل جاؤ تاکہ سفر میں ڈسٹرب نہ ہو. تو ایسی بہت ساری چیزوں میں کہا کہ یہ لوگ سہولت. اب خفین پر مسح کرنا, تو خفین پر مسح کرنا ثابت ہے, جوربین پر مسح کرنا ثابت نہیں. تو جوربین پر نہیں, موزین پر بھی مسح کرتے. جوربین تو بہت دور کی بات, جو موزہ ہمارے زمانے میں ہے اس پر بھی کیا کرتے وہ مسح کرتے. اور یہ اچھا ہے, اسی کو کہتے ہیں سہولت پسند, کہ اپنی سہولت جس میں. بہرحال تو تعامل حرمین یہ مستقل طور پر نہیں. اب چونکہ قراءت مشہورہ میں دونوں ہیں, جن لوگوں نے ملک یوم الدین کو راجح قرار دیا ان کے یہاں پر تعامل حرمین کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ میں سے بعض کی قراءت بھی ہے, اور جنہوں نے مالک یوم الدین کو قرار دیا ان کے یہاں پر حضرات صحابہ نے بھی اس کو ایسا پڑھا ہے, اور وہ اس بات کے قائل ہے کہ مالک ابلغ ہے ملک سے. مالک یہ ابلغ ہے کس سے؟ ملک سے. تو اس لیے وہ عربیت کے اس قاعدے کو سامنے رکھ کر بھی کیا قرار دیتے ہیں, اس کو مالک یوم الدین کہتے ہیں. بہرحال مصنف نے اور ایک استدلال کیا, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ, یہاں پر لِمَنِ الْمَالِكُ الْيَوْمِ نہیں کہا, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ کا. اور ملک یہ کس سے بنا ہے؟ ملک یہ ملک سے بنا ہے یا ملک یہ ملک سے بنا ہے؟ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمن الملک اليوم کہا گیا تو اس سے ملک ہی بنتا ہے, جبکہ وہ لوگ بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ سب کا مادہ ایک ہے. اگر آپ اس سے لمن الملک سے ملک ثابت کر سکتے ہو تو لمن الملک سے مالک بھی ثابت ہوتا ہے. لمن الملک سے مالک بھی ثابت ہوتا ہے. جب ہاں اگر ملک ہوتا, آپ یہاں پر بھی ملک پڑھتے, ملک یوم الدین پڑھتے, تب تو آپ کا استدلال صحیح تھا. لیکن یہاں پر آپ ملک یوم الدین کو لمن الملک سے لا رہے ہیں, تو اب ظاہر سی بات ہے ملک یہ مستقمل کی طرح ہے. اب جب یہ مستقمل کی طرح ہے تو اس سے آپ نے ملک کو مانا تو اس سے مالک بھی مان سکتے ہیں. لہذا جو استدلال ان کا ہے وہی استدلال ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے جو مالک یوم الدین کے قائل ہیں. اس کے بعد ایک اور توجیہ بیان کی, وَلِمَا فِيهِ تَعْظِيمٌ, وہاں ملک میں تعظیم ہے اور مالک میں تعظیم نہیں. کیسے؟
کا ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ ہو گیا، اور مالک کو مالک کو کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہر مالک یہ بھی تو ملک ہو سکتا ہے، جیسے ملک کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اپنی رعایا میں اور اپنے ملک میں، ایسے ہی مالک کو بھی اپنے ماتحت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو دونوں میں علت مشترک ہے، تو تعظیم دونوں میں ہو سکتی ہے۔ بہرحال والمالک هو المتصرف في الاعيان المملوكة كيف يشاء من الملك۔ اب وہ وجہ مرجوحیت قرار دے رہے ہیں اس کی، مالک کی، کہ جب ملک راجے ہے تو مالک مرجوح کیوں؟ تو کہا مالک اس لیے مرجوح ہے کہ مالک کس کو کہتے ہیں؟ والمتصرف فی الاعیان المملوکہ، اعیان مملوکہ میں تصرف کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ میں مالک ہوں قلم کا، تو اس قلم میں جو چاہوں تصرف کروں، تو یہ من الاعیان المملوکہ ہے۔ تو کہا اس میں تصرف کا حق مجھے حاصل، لیکن ملک کو پورے ملک میں تصرف کا حق حاصل۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مالک نہیں بلکہ ملک، یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ والملک هو المتصرف بالامر والنهي في المأمورین من الملک، اوپر من الملک اور یہاں من الملک، اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ جو امر اور نہی کا تصرف رکھتا ہو، من فی المأمورین، اپنی رعایا اور اپنے تمام کے تمام ماتحتوں میں، من الملک، جس کا تعلق اس کے ملک سے، جس کا تعلق اس کے ملک سے۔ تو کہا دیکھو وہاں صرف اعیان میں تصرف، اور یہاں پر اشخاص میں بھی تصرف۔ یہاں پر کس میں تصرف ہے؟ اشخاص میں تصرف ہے۔ تو یہ زیادہ اوسع مالک یوم الدین کے مقابلے میں۔ لیکن دینے والوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہم کو بھی مالک یوم الدین ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ملک ہی زیادہ اس کے شائن شان ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کا جو تصرف ہے وہ مالک کے مقابلے میں وسیع تو ہے، وسیع تو ہے، مگر مالک کے مقابلے میں پھر بھی کم۔ اب کہیں کیسے کم ہے؟ بادشاہ اپنی رعایا کو آرڈر تو کر سکتا ہے، مگر اپنی رعایا کی کسی چیز میں خود سے بغیر کسی اصول اور ضابطے کے تصرف نہیں کر سکتا، کسی کا بھی مال اٹھا کے نہیں لے سکتا ہے۔ امر نہیں کا تصرف ہوا، مگر اس کی مأمورین کے جو ملک ہے اس ملک میں تصرف کا حق نہیں اس کو۔ اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو مالک زیادہ ابلغ، اس لیے کہ ملک اگرچہ آرڈر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، مگر ملک ایسا نہیں کر سکتا ہے کسی کو بھی مار دیا، آپ بولے مار دیتے، نہیں، اصول اور ضابطے سے مارنا پڑے گا، سزا بھی اصول و ضابطے سے دینا ہوگا، ان کا مال بھی اصول و ضابطے سے دینا ہوگا۔ لیکن اگر میں مالک ہوں اس کا، تو چاہے میں اس کو استعمال کروں لکھنے میں، چاہے میں کسی کو ہدیہ کروں، چاہے میں اس کو ڈبل پیسے میں بیچ دوں، چاہے آدھے پیسے میں بیچ دوں، اور چاہے تو میں پھینک۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کس میں تعظیم نظر آتی ہے؟ مالک میں تعظیم کس میں نظر آتی ہے؟ مالک میں تعظیم نظر، کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے شان شان یہی ہے کہ وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے، جیسے ملک پابند ہے، جیسے ملک اصول اور ضابطے کا کیا ہے؟ پابند ہے، وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ سنت والجماعت کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس لیے
میں تو آج بغیر مطالعے کے آیا تھا. میں نے سوچا کہ آپ کو ایسی 2-4 بات کہوں گا, لیکن پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کہ چلو سامنے آیا ہے تو تھوڑا سا سبق ہو جائے گا, کم سے کم یوم الاربعاء کو جو شروع کرنے کا معمول رہا ہے ہمارے اکابرین کا, اس پر عمل ہو جائے. تو بہرحال تو اس اعتبار سے یہ نظر آتا ہے کہ مالک یہ زیادہ ابلا, اس زاویے سے اگر دیکھا جائے. اور اہل سنت والجماعت کے اصول کو بھی دیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کا یہی کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کسی لگے بندے اصول کا پابند نہیں ہے. وہ جیسے ملک نہیں, مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے بغیر کسی پابندی کے, ایسے ہی اللہ بھی اپنے اس پوری کائنات میں بغیر کسی پابندی کے جو چاہے تصرف کر سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, تصرف کر سکتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مالکی یوم الدین ہی پڑھنا چاہیے. اب آپ کہیں کہ ایک چھوٹی سی بات میں اتنی لے دے کیوں؟ نہیں, آپ نے جب ایک قراءت کو پسند کیا اور آپ نے علم سیکھا ہے تو آپ نے جس کو پسند کیا ہے اس پر آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ نہیں, میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح. اگرچہ ہم اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچتے, مگر اجتہاد نہیں تو اطمینان تک تو پہنچنا چاہیے. ایک عامی سے ایک عالم میں یہ تو فرق ہونا چاہیے کہ وہ اگر اجتہاد تک نہ پہنچے تو لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا, ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا, کیوں نہیں, ولکن لیطمئن قلبی, ولکن لیطمئن قلب, لیکن اطمینان قلب کے لیے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عالم اجتہاد تک نہ بھی پہنچے تو اطمینان قلب تک تو پہنچنا چاہیے. اب مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ مالک یوم الدین پڑھنا کیا ہے, صحیح ہے, اور آپ کو بھی اطمینان ہو گیا ہوگا کہ بھئی ملک کے مقابلے میں مالک ہی زیادہ کیا ہے, ابلغ ہے. مالک یوم الدین ہی ہونا چاہیے ملک یوم الدین کے مقابلے میں, وہ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں بول رہے ہیں, اس کے مقابلے میں راجح یہ ہونا چاہیے. بہرحال وَقُرِئَ مَلِكٌ بِالتَّخْفِيفِ وَمِلْكٌ بِلَفْظِ الْعَمَلِ, یہ حالانکہ یہ سب سبق ہو چکے ہیں. وَمَالِكًا بِالنَّصَبِ عَلَى الْمَدْحِ وَبِالْحَالِ وَمَالِكٌ بِالرَّفْعِ مُنَوَّنًا وَمُضَافًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وَمِلْكُ مُضَافٍ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَيَوْمُ الدِّينِ وَيَوْمُ الْجَزَاءِ. بہرحال تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں 6 قراءتیں, کتنے قراءتیں اس میں 6. مصنف اسی کی طرف اشارہ کر رہے کہ ایک تو اس کو پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین, دوسرا اسے پڑھا جاتا ہے ملک یوم الدین, اور پھر وہ اپنا چونکہ پسندیدہ قول تھا اس لیے اس کے اوپر جتنے دلائل ہو سکتے تھے مصنف نے پیش کیے. اور پھر اس کے بعد کہا وَقُرِئَ ملک بالتخفیف, کہ اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا. کیا مطلب تخفیف کے ساتھ؟ وَقُرِئَ یعنی ایک تو ملک پڑھا اور ایک مالک پڑھا اور ایک ملک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پہلا ہم نے پڑھا مالک یوم الدین, دوسرا ہم نے پڑھا ملک یوم الدین, اور تیسرا پڑھا جاتا ہے ملک یوم الدین. کیا پڑھا جاتا ہے؟ ملک یوم الدین. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَقُرِئَ بِلَفْظِ الْعَمَلِ, بِلَفْظِ الْعَمَلِ کیا مطلب کہ ایک تو اسے فعل پڑھا جائے اور ایک اسے مصدر پڑھا جائے. ایک اسے کیا پڑھا جائے؟ فعل پڑھا جائے. کیا مطلب؟ جنہوں نے ملک پڑھا انہوں نے بھی 2 طرح سے پڑھا. کسی نے پڑھا ملک یوم الدین, یہی مشہور ہے, قرات مشہور ہے, لیکن قرات ملک یوم الدین, یعنی یوم کو ظرف بنا کر ملک یوم الدین. تو پہلی صورت میں بتخفیف جو پڑھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ملک یوم الدین. کیا ہے؟
اور پھر اس کے بعد کیا ہے مالک یوم الدین. اس کے بعد فرما رہے ہیں پانچویں قرات ومالکا بالنصب. پانچویں قرات یہ ہے کہ یہ پڑھا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکا یوم الدین. مالکا یوم الدین. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہا یا تو اسے حال بنایا جائے گا. کیا بنایا جائے گا اس کو؟ حال. اس کی تفصیل بتائی جا چکی ہے. یا پھر اسے بنایا جائے گا مخصوص بالمدح. کیا بنایا جائے گا؟ مخصوص بالمدح. تو مخصوص بالمدح ہونے کی وجہ سے اس کو تنوین کے ساتھ مالکن پڑھیں گے یا پھر حال بنا کر پڑھیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں ومالکم بالرفع منون. یعنی پہلے تو مضاف پڑھا مالک یوم الدین، لیکن اب بیان کر رہے ہیں کہ مالک بھی جب پڑھا جاتا ہے تو مالک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے اور دوسرا پڑھا جاتا ہے مالکن یوم الدین. مالکن یوم الدین. دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کتاب کے اوپر اتنی دقت اور اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ لوگوں نے بحث کی ہو، محنت کی ہو اور اپنی عقل اور اپنے علم کو استعمال کیا ہو جتنا کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ قرآن کریم کے لیے استعمال کیا. تو ومالکم بالرفع. اب اس کو پچھلی عبارت سے کاٹ دیا تو کہا مالکم بالرفع. اب جب اس کو کاٹ دیا تو ظاہر سی بات ہے ہذا مالکن، ہذا مبتدا ہوگا اور مالکن کیا بنے گا؟ اس کے لیے خبر بن جائے گا. تو یہ پڑھا گیا اس کو بالرفع ومضافا على انه خبر مبتدا محذوف. اس طور پر کہ وہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف کی خبر ہے. تو اسی لیے میں نے کہا نا مبتدا ہذا کا مبتدا مانیں گے اور مالکن کو کیا بنا دیں گے؟ اس کی خبر. مشار نہیں بنائیں گے اس لیے کہ مشار ہو تو اس کے لیے معرفہ ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا. تو بعض حضرت نے ایسا بھی پڑھا کہ ہذا مالکن یوم الدین اور بعد میں پڑھا ہذا مالک یوم الدین. یعنی مشار بھی بنایا اس کو. کیا بنایا؟ تو ہذا اسی کو کہہ رہے ہیں وہ مضافا ای ہذا مالک یوم الدین. ہذا مالک یوم الدین اور کہا ہذا مالک یوم الدین. ہذا مالک یوم الدین. پھر فرماتے ہیں وہ مضافا بالرفع والنصب کہ جب اس کو مضاف بنا کر پڑھا گیا تو اس صورت میں بھی اس کو رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا. کیا مطلب؟ مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین دونوں طریقے سے کیا کیا گیا؟ اس کو پڑھا گیا. بہرحال مالک کے اوپر کلام کرنے کے بعد آگے بیان کرتے ہیں وَيَوْمُ الدِّينِ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَمِنْهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَبَيْتُ الْحَمَاسَةِ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا. کہ وَيَوْمُ الدِّينِ يَوْمُ الْجَزَاءِ کا یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ تو کہا یوم الجزاء. یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ یوم الجزاء. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یوم کو چھوڑ دیا تو میں نے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا کہ یوم کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ کتاب منتہی کے لیے لکھا ہے، مبتدی کے لیے لکھا نہیں. اس لیے دقیق مباحث کو چھیڑتے ہیں. کہا یوم کے بارے میں کچھ کہنا یہ منتہی کے شان کے خلاف. منتہی طالب علم اور ہم کو سکھا رہے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں یوم. کہا یوم کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا دین کو کہتے ہیں. کہا کہ ہم کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. تو کہا کہ آپ کی شان میں گستاخی ہوگی. یار اتنا بھی نہیں سمجھتا ہم کو، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایسے بھی آنے والے ہیں کہ جن کو اتنا بھی سمجھتا نہیں. بہرحال تو انہوں نے جو محنت کرنے والے ان کی رعایت کیا تو یوم کو چھوڑ دیا. بہرحال یوم کا اطلاق ویسے ہماری اصطلاح کے اندر یہ کس پر ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے پر. کس پر ہوتا ہے؟ صبح اور شام کے 12 گھنٹے ملا کر یوم کہا جاتا ہے. سورج کے نکلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک کو نہار کہتے ہیں اور غروب ہونے سے لے کر نکلنے تک کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیل کہا جاتا ہے اور دونوں کے مجموعے کو یوم کہا جاتا ہے. یوم الدین سے مراد یہاں پر 24 گھنٹے والا یہ دین نہیں ہے. 24 گھنٹے والا یہ دین نہیں.
جو ہمارے درمیان متعارف ہے، اس سے مراد زمانہ کہ جزا کے زمانے کا وہ مالک، جس زمانے میں جزا واقع ہوگی، جس زمانے میں حساب ہوگا، اس زمانے کا وہ مالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ دین مانتے ہیں تو اس صورت میں لازم آتا ہے تعارف بالکتاب، کیونکہ قرآن کریم نے قیامت کے دن کے سلسلے میں کیا بیان کیا؟ 50,000 سنہ، کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ۔ اب اگر یہ دن مانتے ہیں تو پھر وہاں پر کیا جواب دیں گے آپ؟ لہذا کیا بولیں گے کہ یوم بول کر یہاں پر زمانہ مراد ہے، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ نفخ ثانی کے بعد جب انسان محشر میں جمع ہوں گے، ملک شام اور فلسطین کی سرزمین کو کیا کہتا ہے؟ ارض المحشر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارض المحشر۔ وہاں پر اللہ انسانوں کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے حساب کے لیے۔ تو جب انسانوں کو جمع کا وہ زمانہ یہاں پر مراد ہے، 24 گھنٹے والا ہمارا یہ دن مراد نہیں۔ اب وہ 50,000 سنہ ہے۔ اب وہ 50,000 سنہ کیسا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ جس سے اعمال اس اعتبار سے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے لیے وہ 50,000 سنہ نہیں ہوگا بلکہ بہت مختصر ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کے لیے انتظار کی گھڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے دن ہوتے ہیں تو پلکوں میں گزر جاتے ہیں، اور برے دن ہوتے ہیں تو بیکائے نہیں بکتے۔ کتنا بھی آدمی ایک سیکنڈ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ تو کیا بالکل وہی صورتحال وہاں پر ہوگی؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 50,000 سنہ سے مراد وہاں پر حقیقت مراد نہیں بلکہ مجاز مراد ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ بھائی ظاہر نص کو جتنا ہو سکے اس کے اپنے معنی پر محمول کیا جائے، زبردستی اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے تو تعویل کرنی چاہیے نہیں۔ تو مؤولین نے یہ کہا اور غیر مؤولین نے یہ کہا، جنہوں نے تعویل کی انہوں نے کہا کہ بھئی حقیقتاً 50,000 دن کا سال ہوگا، مگر جو نیک ہوں گے ان کو محسوس نہیں ہوگا، اور بعض نے کہا کہ نہیں 50,000 سال کا نہیں ہوگا، مصیبت کے اعتبار سے اس کو 50,000 سال جن لوگوں پر ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ گنہگار ہوتے ہیں لہذا اکثروں کے لیے وہ 50,000 سال ہوگا، اس وجہ سے اس کو 50,000 سنہ سے تعبیر کیا۔ بہرحال یہاں پر یہ سمجھنا ہم کو کہ یوم الجزا یہاں پر سے مراد زمانہ جزا مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ زمانہ جزا، کہ زمانے جزا کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ اب وہ چاہے 24 گھنٹے کا ہو، چاہے وہ 50,000 سال کا ہو، چاہے وہ 5,000 سال کا ہو، جیسا اللہ کے علم میں ہے اور جیسا اللہ نے مقدر کیا ہے، جیسا تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے ویسا۔ یہاں پر ہم کیا مراد لیں گے؟ جزا مراد لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مصنف آگے بیان کر رہے ہیں الدین کے سلسلے میں، کہ الدین کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو دین کے معنی لغوی ہے، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور دوسرے ہیں معنی اصطلاحی۔ تو اصطلاح میں تو دین کہا جاتا ہے احکام اور شرائع کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے، مگر یہاں وہ مراد نہیں اصطلاح والا، بلکہ یہاں پر معنی لغوی مراد ہے جزا۔ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ یوم الجزا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یوم الجزا۔ دین کا جو استعمال ہے وہ عربی زبان میں متعدد معنی کے لیے ہوتا ہے، ایک لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بہت سارے مترادفات ہیں، مگر ہر مترادف کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کیا ہوتا ہے